دوستو آج کے اردو ادب کے اس ویڈیو میں بات کروں گی امام بخش ناسخ کی، جن کو دبستان لکھنؤ کا سب سے زیادہ مشہور شاعر اور ایک طرح سے دبستان لکھنؤ کا بانی کہا جاتا ہے۔ جب لکھنؤ اسکول کی شاعری کا ذکر کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ناسخ اور آتش کے نام ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ در حقیقت لکھنؤ اسکول کو جو انفرادیت اور اہمیت میسر ہوئی وہ انہی دونوں شاعروں خاص کر ناسخ کی عطا کردہ ہے۔ انہوں نے ایک طرح سے ادبی ڈکٹیٹر کی حیثیت سے اس پر راج کیا ہے۔ شیخ امام بخش ناسخ اردو غزل میں ایک عہد ساز شخصیت کا نام ہے۔ ان کو شاعری کے لکھنؤ اسکول کا بانی کہا جاتا ہے۔ لکھنؤ اسکول کا آغاز دراصل اس وقت کی برائے نام دلی سرکار سے تہذیبی، ثقافتی اور لسانی سطح پر آزادی کا اعلان تھا۔ سیاسی خود مختاری کا اعلان نواب غازی الدین حیدر پہلے ہی کر چکے تھے۔ شاعری کے حوالے سے ناسخ سے پہلے اردو میں دلی والے ہی راج کرتے تھے۔ سودا، سوز، میر اور مصفی ان سبھی نے دلی کی سیاسی اور معاشی انتشار سے تنگ آ کر پورب کا رخ کیا تھا، جہاں وہ ہاتھوں ہاتھ لیے گئے۔ لیکن سیاسی خود مختاری کے بعد لکھنؤ والوں میں زندگی کے ہر شعبے میں اپنی جداگانہ شناخت کی طلب جاگی، لہٰذا جب ناسخ نے دہلی والوں کے معروف لہجے اور لب و لہجے اور لفظیات سے ہٹ کر شاعری شروع کی تو لکھنؤ والوں کو اپنے خوابیدہ جذبے کے اظہار کے لیے ایک آواز مل گئی اور ان کی دھوم مچ گئی۔ اس وقت مصفی کے شاگرد آتش لکھنؤ میں دلی کے اسلوب کی آخری بڑی یادگار تھے۔ ایسے میں فطری بات تھی کہ وہ اور ان سے زیادہ ان کے حامی اور شاگرد ناسخ کی شاعرانہ بغاوت کی مزاحمت کرتے۔ نتیجہ یہ تھا کہ لکھنؤ میں ناسخ اور آتش کے حامیوں کے دو گروپ بن گئے۔ اس مسابقت کا مثبت پہلو یہ تھا کہ اس نے دونوں استادوں کی شاعری کو چمکا دیا۔ ہوا کا رخ بہرحال ناسخ کے ساتھ تھا۔ ناسخ نے جو بنیاد رکھی تھی ان کے شاگردوں نے اس کی عمارت کو بلند کیا اور باقاعدہ ایک لکھنؤ اسکول وجود میں آ گیا اور شاعری پر چھا گیا۔ اس اسکول کی پہچان نازو خیالی، پرشکو اور بلند آہنگ اور الفاظ کا استعمال اور داخلیت سے زیادہ خارجیت پر زور تھا۔ جہاں تک زبان کی تظہیر کی بات ہے، ناسخ کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے یا اس کے لیے ان کو مورد الزام ٹھہرانا غلط ہے۔ یہ کام بعد میں ناسخ کے شاگردوں نے کیا ہے۔ شاعری ہمیشہ سے موٹے طور پر دو متوازی رجحانات میں بٹی رہی ہے، ایک وہ جو دماغ کو متاثر کرتی ہے اور دوسری وہ جو دل پر اثر ڈالتی ہے۔ دلی میں بھی میر اور سودا کی شکل میں یہ دونوں رجحانات موجود تھے، لیکن دونوں نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے کو گوارا کرتے تھے بلکہ احترام بھی کرتے تھے۔ لکھنؤ میں بات دوسری تھی، وہاں پرانی عمارت کو گرائے بغیر نئی عمارت نہیں بن سکتی تھی۔ ولادت فیض آباد میں ہوئی، کبھی دربار سے اپنا رشتہ نہیں جوڑا۔ دربار نے انہیں اپنا پابند بنانا چاہا، مگر جب وہ خودداری کے بنا پر ایسا نہ کر سکے تو انہیں لکھنؤ چھوڑنا پڑا۔ کچھ وقت الہ آباد میں بھی گزارا، وہاں وہ دارائے شاہ اجمل میں رہتے تھے۔ اس طرح فیض آباد، بنارس اور کانپور میں بھی رہے، مگر کسی بادشاہ کی مدح میں کوئی نظم نہ لکھی۔ غازی الدین حیدر نے ملک الشورا کا خطاب دینا چاہا تو اسے یہ کہہ کر قبول نہ کیا کہ اتنے چھوٹے سے بادشاہ کا خطاب لے کر کیا کروں گا۔ ان کا انتقال لکھنؤ میں ہوا۔ ناسخ نے 3 دیوان چھوڑے ہیں۔ ایک مثنوی مذہبی موضوع پر لکھی ہے جس کا نام ہے سراج نظم۔ ان کا خاص کارنامہ اصلاح زبان ہے۔ ناسخ اپنی شاعری میں لفظوں کے نئے نئے تلازمے تلاش کر کے ان کے لیے نئے استعارے وضع کرتے ہیں اور وہ بے جوڑ الفاظ میں اپنی صناعی سے رابطہ پیدا کر کے قاری کو ایک حیرت آمیز مسرت سے دوچار کرتے ہیں۔ ان کی بلند آہنگی ذہنوں کو متاثر کرتی ہے۔ تو دوستو یہ ہو گیا ناسخ سے جڑی ہوئی تفصیل آپ کے سامنے، اور اب ہم بات کرتے ہیں سوال جواب پر۔ ناسخ کو دبستان لکھنؤ کا بانی کیوں کہا جاتا ہے؟ ناسخ کے کلام کی خصوصیات کیا ہیں؟ ناسخ کے معاصرین کون ہیں اور ناسخ کا اہم کارنامہ کیا ہے؟
تو دوستو ان سوالوں کے جواب آپ کو ویڈیو میں ہی مل گئے ہوں گے. امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. اب ہمیں اجازت دیجیے، اگلے ویڈیو میں پھر کسی ادبی شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ.